کینیڈا کا علاقہ اونٹریو، وہاں پر ایک مقام مارخم جہاں 911 پر ایک لڑکی کی کال موصول ہوتی ہے جو بری طرح چیخ چلا رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میری مدد کریں، میرے گھر میں کوئی گھس آیا ہے، میرے ماں باپ کو مار رہے ہیں، مجھے باندھ دیا گیا ہے، پلیز میری مدد کی جائے، ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می۔ اور دوسری طرف سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں، ہمیں علاقے کے بارے میں بتائیے، آپ کے گھر میں کون گھس کے آیا ہے، آپ کے گھر میں اور کون کون موجود ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں اوپری منزل پہ ہوں، مجھے باندھ دیا گیا ہے، میرے ماں باپ کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گولیاں چلنے کی آوازیں۔ وہ پوچھتے ہیں کون لوگ ہیں، وہ کچھ نہیں بتا پاتی، صرف چلاتی رہتی ہے میری مدد کی جائے، ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می۔ اس لڑکی کا نام تھا جینیفر پین، جو ویتنام سے ہجرت کر کے آنے والے والدین کی بیٹی تھی، جو کینیڈا میں اچھے مستقبل کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اپنی جان سے چلے گئے۔ جب پولیس چائے وقوع پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جینیفر کی ماں مردہ حالت میں وہاں موجود ہے، باپ بھی مردہ حالت میں وہاں موجود ہے۔ ان دونوں کی لاشوں کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، لیکن معجزانہ طور پر اتنی گولیاں لگنے کے باوجود جو ہین پین ہے، جو جینیفر کا والد ہے، وہ بچ جاتا ہے، لیکن وہ کوما کی حالت میں ہوتا ہے۔ جینیفر شدید ٹرامیٹائز ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس کی دنیا اجڑ چکی ہوتی ہے، اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے، اس کا باپ کومے میں ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ ایک عینی شاہد صرف اور صرف جینیفر تھی۔ گھر میں کون گھس کے آیا سی سی ٹی وی میں دیکھا تو جا سکتا تھا، لیکن ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ جینیفر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا تو جینیفر بتاتی ہے کہ اس کے گھر کے نچلے حصے میں شور و غل کی آوازیں آتی ہے، وہ وہاں جانے کی کوشش کرتی ہے تو کچھ لوگ اس کے گھر میں گھس آتے ہیں، اس کو اوپری منزل پر لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے، اور اسی دوران وہ 911 پر کال کرتی ہے، مدد کے لیے پکارتی ہے، اور بعد میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ باپ تو میں نے آپ کو بتایا معجزانہ طور پر بچ گیا اور کومے کی حالت میں تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھاتی ہے۔ ان کا گھر بہت خوبصورت ہوتا ہے، 2 لگژری گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ایک گاڑی بتایا جاتا ہے مرسیڈیز اور ایک گاڑی بتائی جاتی ہے لیکسس۔ باپ بہت ہی محنت کرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کی بچی بھی پڑھ لکھ کر آگے جائے۔ بچی پیانو بجاتی ہے، اس میں کافی زیادہ ایکسیلنس حاصل کر لیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سکیٹنگ بھی کرتی ہے، فارماسسٹ بننا چاہتی ہے، اس کے لیے بھی وہ محنت کرتی ہے۔ لیکن پولیس کو کہیں نہ کہیں شک گزرتا ہے کہ آخر گھر کے 2 افراد کو مارنے کے بعد انہوں نے عینی شاہد کو زندہ کیوں چھوڑ دیا، اس کو کوئی نقصان تک نہیں پہنچا، ایک خراش تک اس کو نہیں آئی۔ پھر گھر میں جو کیش موجود تھا وہ جوں کا توں وہیں رکھا تھا، گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا، کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی، بس جا بجا خون کے دھبے تھے جو کہ بیچاری ماں اور اس کے باپ کے تھے۔ مزید انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جینیفر کے بیہیویئر پر بہت زیادہ شک گزرنے لگتا ہے پولیس کو۔ جب ڈگ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جینیفر کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جینیفر کا ایک بوائے فرینڈ بھی تھا جس کا نام ڈینیل تھا، اور ڈینیل ڈرگ ڈیلر تھا۔ جی ہاں، وہ منشیات کا استعمال بھی کرتا تھا، اس کو بیچتا بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جینیفر بھی اس سب میں ملوث رہی۔ ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ بچی کا تعلق اس قسم کے لڑکے سے ہو، انہوں نے بارہا منع کیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ہین پین جو کہ والد تھے جینیفر کے، انہوں نے کہا کہ ہم تم سے لا تعلقی اختیار کر لیں گے، تمہیں گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، تمہیں اپنے اس تعلق کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ ماں باپ سے جھوٹ بولتی رہی کہ میں اس تعلق کو ختم کر چکی ہوں، لیکن وہ لیونگ ریلیشن شپ میں ڈینیل کے ساتھ رہتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ڈینیل نے خود ہی اس لڑکی سے بریک اپ کر لیا، ایک نئی گرل فرینڈ بنا لی اور اپنی زندگی میں وہ آگے بڑھ گیا، لیکن جینیفر اپنی اس پہلی محبت کو نہیں بھول سکی۔ جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھی، مزید پتہ چلا کہ جینیفر بہت سی جگہوں پر بہت سے جھوٹ بولتی رہی ہے۔ وہ آج سے جھوٹ نہیں بول رہی، بلکہ جھوٹ بولنے کی وہ بچپن سے عادی ہے۔ اب اس کہانی میں آتا ہے ایک بہت بڑا ٹویسٹ۔ وہ ٹویسٹ یہ ہوتا ہے کہ جینیفر کا باپ ہین پین ہوش میں آ جاتا ہے، وہ کومے سے باہر آ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جینیفر سے پوچھا جائے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ ایگزیکٹلی کہتا ہے کہ جینیفر سے پوچھیں what جینیفر did۔ جب جینیفر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا باپ کومے سے باہر آ گیا ہے
تو اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہیں ہوتا، اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، وہ پریشانی میں بار بار پانی پینے لگتی ہے، کبھی اپنے سر کو ہاتھ لگاتی ہے، کبھی پیٹ کو ہاتھ لگاتی ہے، کہانیوں پر کہانیاں گھڑنے لگتی ہے، اپنا سر دونوں گھٹنوں میں دے دیتی ہے، کچھ اعترافی باتیں کرتی ہے۔ پھر ڈینیل کو بھی شامل تفتیش کر لیا جاتا ہے۔ ڈینیل اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے کہ ہٹ مین جو کہ پروفیشنل کلرز تھے، اس کا رابطہ اسی نے جینیفر سے کرایا تھا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جینیفر کی جانب سے ڈینیل کو، اس کی نئی گرل فرینڈ کو عجیب قسم کے میسیجز بھی آتے تھے۔ جب جینیفر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آج بھی وہ ڈینیل سے محبت کرتی ہے تو وہ اعتراف کرتی ہے اس بات کا۔ پھر وہ بتانے لگتی ہے کہ وہ اسکول نہیں جایا کرتی تھی، وہ جعلی رپورٹ کارڈ بھی بنا لیتی تھی، اس نے اپنی بیچلر کی ڈگری بھی جعلی بنا لی، وہ یونیورسٹی نہیں جاتی تھی لیکن یونیورسٹی کے انشورنس کے پیسے اپنے ماں باپ سے لیتی رہتی تھی۔ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ ڈوئل پرسنالٹی تھی، اس کو بالکل اندازہ تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے، اور اس گھناؤنے عمل کے لیے اس نے خود اپنے ماں باپ کی موت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس نے ڈینیل کے ساتھ مل کر پروفیشنل کلر سے رابطہ کیا اور ان کو گھر تک ایکسیس دیا، جس کے ٹیکسٹ میسیجز بھی موجود ہیں۔ وہ ٹیکسٹ میسیجز میں کہتے ہیں VIP ایکسیس، اور بالکل اسی طریقہ کار کے مطابق جینیفر اس رات گھر کے نیچے جاتی ہے، گھر والوں کو یہ کہتی ہے کہ میں گھر کی کنڈی چیک کر رہی ہوں، لاک سسٹم چیک کر رہی ہوں، لیکن وہ لاک سسٹم کو کھولتی ہے اور اپنے گھر 3 لوگوں کو بآسانی آنے دیتی ہے۔ جینیفر کے والد ہین پین بتاتے ہیں کہ وہ بڑے دوستانہ ماحول میں کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن ایک دم سے جب وہ لوگ پلٹتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں پسٹلز موجود ہوتی ہیں، جس پر جینیفر کی ماں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں کچھ مت کہا جائے، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ ماں اسی وقت مر جاتی ہے اور باپ کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اس جرم کی کلئی کھلنی تھی، یہ ناحق خون ایک نہ ایک دن سامنے آنا تھا، اس لیے ایک نئی زندگی ہین پین کو ملتی ہے اور اس کے قومے سے واپس آنے کے بعد تمام حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ڈینیل کے ساتھ ساتھ 2 ہٹ مین، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ شامل تفتیش کرنے کے بعد وہ بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اب جینیفر کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر لے۔ ڈینیل تو پہلے ہی بتا چکا ہوتا ہے کہ اسی نے ان لوگوں سے رابطہ کرایا تھا جینیفر کا۔ اس طرح سے یہ جہنمی بیٹی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ عدالت میں ان پر کیس چلایا جاتا ہے، کارروائی مکمل ہوتی ہے۔ 4 لوگوں کو، جن میں جینیفر، ڈینیل اور 2 ہٹ مین شامل تھے، عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں جینیفر کے لیے یہ سزا اتنی کڑی کر دی جاتی ہے کہ اس کو کسی سے بات کرنے کی آزادی بھی نہیں ہوتی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں جینیفر کے لیے یہ پیغام چھوڑنا چاہتا تھا کہ میں اپنی بچی کو اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، میں اس کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتا تھا، لیکن بیٹی ہماری، جس کو ہم نے نازوں پیاروں سے پالا، اس نے ہمارے لیے دل میں نفرت رکھی، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری بچی ہماری جان لینے کے در پہ ہو جائے گی۔ آج جینیفر سلاخوں کے پیچھے ہے، ڈینیل بھی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور 2 لوگ جنہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے ہین پین کی بیوی کو مار دیا تھا اور ہین پین کو بھی تقریباً مار چکے تھے، وہ بھی اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک محبت، ایسی محبت جس کو پا بھی نہیں سکی وہ لڑکی، اس کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ ہی کی جان لینے کا ڈرامہ رچایا، اور پھر کس طرح سے معصوم بنی، یہاں تک کہ پولیس بھی یہ سمجھتی رہی کہ یہ لڑکی مظلوم ہے، اس لڑکی کو انصاف دلایا جائے، لیکن اصل میں وہی لڑکی مجرم نکلی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔